اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جو میری سنت سے دور ہٹے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن مقدس کی آیت کریمہ اور حدیث پاک کے اس ترجمہ کو سننے کے بعد آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ آج کے اس جمعے کے خطاب میں آپ حضرات کو نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہوں گا، کیونکہ رمضان کے بعد شادیوں کا ماحول شروع ہے اور نکاح خوانی ہو رہی ہے، شادیوں کے پروگرام میں آپ حضرات کی شرکت بھی ہو رہی ہے۔ تو اسلامی نقطہ نگاہ سے اور شرعی اعتبار سے جب ہم دیکھیں تو ہمارے ان نکاح کے پروگراموں میں اور شادیوں کے ان پروگراموں میں کچھ نہ کچھ دنیاوی خرافاتیں، کچھ ایسی رسمیں پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ایک سنت کی ادائیگی میں نہ جانے کتنے گناہ کے ہم مرتکب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ کبیرہ بھی ہم اور آپ سے صادر ہو جاتا ہے۔ شادی کے لیے کارڈ وغیرہ چھپواتے ہیں، بڑی ہی اچھے انداز سے اس کارڈ پہ آپ لکھتے ہیں اور لکھواتے ہیں کہ صاحب اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نکاح کرنا میری سنت، اور جو اس سنت سے اعراض کرے، دوری کرے، دور اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یاد رکھنا، آپ دعوت سنت کی دے رہے ہیں، آپ سنت کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن سنت کے دائرے میں رہ کر کے سارے اعمال کرے، سارے کام کرے، شادی بیاہ کے رسمیں سنت کے طریقے پہ ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر موڑ پہ ہر جگہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ جس میدان میں دیکھیں، جہاں کہیں بھی دیکھیں، خانہ داری کا معاملات ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ کا معاملات ہو، عوام میں دیکھیں، باہر دیکھیں، جہاں کہیں بھی دیکھیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلم کائنات کے حیثیت سے پائیں گے۔ یعنی ہر جگہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، سارے اعمال کر کے بتائے۔ تو جب ہمیں اور آپ کو کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں، ان کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ آج میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرانے جا رہا ہوں۔ خود اللہ کے رسول نے نکاح فرمائے اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا نکاح مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمائے۔ تو ذرا ان چیزوں کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کس انداز سے کری، انہوں نے حضرت علی کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح کس انداز سے کیا، پھر جس انداز سے طریقہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کے اگر آپ اپنے بال بچوں کا نکاح اور ان کی شادی کا انتظام کریں گے تو الحمدللہ اس میں برکت یہ ہوگی کہ نکاح بھی ہوگا، شادی بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کی سنت بھی ادا ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان معاملات کو شرعی اعتبار سے، اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھیں کہ کہاں ہم اور آپ سے غلطی ہو رہی ہے، کس انداز سے ہمیں یہ شادیاں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے آج چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ جب ہم اور آپ اپنے بال بچوں کی شادی کا پروگرام کریں تو بجائے ڈھول تاشے بجانے کے، بجائے آتش بازی کے، بجائے پٹاخے پھوڑنے کے، ہم اس انداز سے کریں جس انداز سے اللہ کے رسول نے اپنی نکاح فرمائے، جس انداز سے اللہ کے رسول نے اپنی مقدس شہزادی خاتون تمام جنتی عورتوں کے سردار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا نکاح آپ نے حضرت علی کے ساتھ فرمائے۔ انشاءاللہ جب یہ باتیں ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں ہوں گی تو پھر شادی کے معاملات میں ہم اور آپ سے غلطیاں نہیں ہوں گی، ہم اور آپ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ طریق مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ کے آئینے اور دائرے میں رہ کر کے جب ہم یہ اعمال کریں گے انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ آج کا ماحول کیا ہے کہ صاحب شادی 3 دن بعد ہے، اس سے پہلے صاحب گھر میں ہلدی کا ماحول، ہلدی کا پروگرام، پھر گھر میں صاحب یہ رجھگے کا ماحول، یعنی ڈھول تاشے کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ آج حالات یہ ہے کہ مغرب سے لے کر کے ہمارے گھروں میں 3 دن پہلے شادی نکاح سے 3 دن پہلے ہمارے گھر ڈھول تاشے بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالات تو اس طرح بدتر ہو گئے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں
خود اپنے ہاتھوں سے ڈھول تاشے بجا رہی ہے، وہ خود ناچ گانے کا ماحول پیدا کر رہی ہے، اور صاحب خطرناک ماحول یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایسے معاملات میں جہاں مستورات ہوتی ہیں، جہاں عورتیں ہوتی ہیں، بالخصوص ہلدی کے رسم ادا کرنے میں، اور صاحب دیگر معاملات جو شادی سے پہلے آپ کے یہاں رسم ادا کیے جاتے ہیں، ان معاملات میں عورتوں کا زیادہ ہی کچھ معاملات ایسے ہو جاتی ہیں کہ جہاں پہ عورتیں بے شمار گناہیں کر بیٹھتی ہے، اور ہم اور آپ ایسے ہیں کہ صاحب ہم ان کو علی اعلان یہ گناہ کرنے دیتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں ماں باپ، کرے کیا، خوشی کا ماحول ہے، ذرا یہ ماحول اب یہ رسم ادا ہونا ہی چاہیے، اور یہ ماحول بن چکا ہے، نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہمارے عزیز و اقارب کیا کریں گے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، دوست دنیاوی دوست ہمارا ناراض ہوتا ہے، ہونے دیں، رشتہ دار ناراض ہو رہا ہے، ہونے دے، زمانہ مجھ سے ناراض ہو جائے، ہونے دے، لیکن مدینے کے تاجدار کو ناراض نہ کریں۔ اللہ کے رسول کو ہمیں خوش کرنا ہے، اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ پوری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے، میرا کچھ ہونے والا نہیں۔ اگر مدینے کے تاجدار ہم سے ناراض ہو گئے تو نہ ہم دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں عمل وہ کرنا ہے کہ جس سے اللہ کے رسول کی رضا ہمیں حاصل ہو۔ یاد رکھنا، شادی کے معاملات میں یہ سارے گندے جو رواج ہمارے اندر یہاں پیدا ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسے ختم کریں۔ ڈھول تاشے نہ بجائیں، ویڈیوگرافی فوٹوگرافی نہ کریں۔ حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ صاحب ساری عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہے، وہاں ڈھول تاشے گانے باجے کا ماحول ہوتا ہے، ناچنے تک کا ماحول ہماری عورتوں میں آ چکے ہیں، لیکن حالات اتنا بدتر ہے کہ صاحب وہاں ایک فوٹو کھینچنے والا، ایک ویڈیوگرافر وہاں جا کر کے ایک غیر محرم کے حیثیت سے ہماری جوان بیٹیوں کی ویڈیو اور فوٹو بناتا ہے، پھر بھی ہماری غیرت کو کچھ نہیں، پھر بھی صاحب ہم اچھے انداز سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ عورتوں کے بیچ میں جا کر کے، ہماری بیٹیوں کے بیچ میں جا کر کے، ہماری ماں بہنوں کے درمیان میں جا کر کے صاحب پھر وہ مزے سے کہتا ہے ذرا اپنے پلو کو ایسے کرو، ذرا اپنے دوپٹے کو بالوں سے ہٹاؤ، ذرا اپنے بالوں کو ظاہر کرو، ذرا اس انداز سے کھڑے رہو۔ یعنی یہ کیا تماشا ہو چکا ہے۔ یہ قوم مسلم ایک دور ہمارا ایسا تھا کہ اگر ہماری ماں بہنوں پہ، ہماری بیٹیوں پہ کوئی غیر محرم اگر نظر اٹھا بھی لیتا تو ہماری غیرت اس وقت للکارتی کہ میں ان کی آنکھیں نکال لوں، لیکن آج خود ہم اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ وہاں مستورات ہے، جاؤ وہاں ہماری پردہ نشین ماں بہنیں ہیں، جاؤ ذرا وہاں پہ جا کر کے ویڈیو بنا لو۔ یہ حال آج ہماری قوم میں ہے، یہ ماحول آج ہماری برادری میں پیدا ہو چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ذرا ان چیزوں پہ توجہ کریں، ہم اسلامی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں کہ شادی کس انداز سے ہونی چاہیے، نکاح کا محفل کس انداز سے رچنا اور بسنا چاہیے۔ ذرا غور سے سننا مسلمانوں، شادی وہ عظیم چیز ہے، نکاح ازدواجی رشتہ وہ بہترین رشتہ ہے۔ سارے رشتے اس خاکدان گیتی پہ قائم ہوئے ہیں۔ باپ بیٹے کا رشتہ دنیا میں قائم ہوتا ہے، ماں بیٹی کا رشتہ اسی زمین پر ہوتا ہے، ماموں بھانجے کا رشتہ اسی خاک پہ اسی زمین پر ہوتا ہے۔ یعنی جتنے رشتے ہیں، استاد شاگرد کا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، خالہ ماموں، یہ سارے جتنے بھی رشتے ہیں اسی سرزمین پر، اسی دنیا میں، اسی خاکدان گیتی پہ قائم ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ازدواجی رشتہ ہے، ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، ایک نکاح کا پیغام ہے۔ یہ رشتہ وہ پاک اور پوتر رشتہ ہے جو دنیا میں نہیں، سب سے پہلے اگر قائم ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت میں قائم ہوا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مسکن سرزمین دنیا کو نہیں بلکہ انہیں جنت میں رکھا، جنت میں رہتے رہتے جنت کے باغ و بہار کو دیکھتے رہے، جنت کی ساری نعمتوں سے اپنے آپ کو سرفراز کرتے رہے۔ یاد رکھنا، ایک دن دل میں خیال آیا، مولا کیوں نہ ہم جنس یعنی میری ہی طرح کوئی کسی اور کو پیدا فرما دے تاکہ میں ان سے کلام کروں، تاکہ میں ان سے اپنے آپ کو سکون حاصل کروں، تاکہ میرے دل میں میں ان کے ساتھ کلام کروں، ہم کلام ہوں، باتیں کروں، اور مجھے انسیت حاصل ہو، مجھے قرار حاصل ہو، مجھے سکون اور چین حاصل ہو۔ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کے اوپر نیند طاری ہوتی ہے، آپ سوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق
تخلیق ہوتی ہے آپ پیدا ہوتی ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں جو ہی وہ پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیں یہیں سے آپ غور کریں, یہ بائے پسلی سے عورتوں کی تخلیق ہے. آج کتنے معاملات طلاق کے مسئلہ آج ہمارے قوم میں پیدا ہو جاتے ہیں. معمولی عورتوں کی پریشانی کی وجہ سے ذرا سی نوک جھوک کیا ہو جاتی ہے کہ ہمارے جوان ان خواتین کے ان نوک جھوک کی بنیاد پہ معمولی بات پہ صاحب طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہے. کتنی جوان میری بیٹیاں میری قوم کی بہنیں ایسی ہیں جو آج صاحب ان طلاق کے مسئلے میں الجھ کر کے کورٹ کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں. غیر مسلموں کے پاس جا کر کے دعائیاں دے رہی ہے کہ صاحب میرے لیے فیصلہ ہو جائے, میرے حق میں فیصلہ ہو جائے. لاکھوں روپیہ ان کالے کوٹ والوں کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہے. 10 سالہ زندگی اسی چکر میں لوگ ختم کر دیتے ہیں, پھر بھی کوئی ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہے. اس لیے یہ عورتیں بائے پسلی سے ہیں, یہ ٹیڑھی ہیں. یاد رکھنا سرکار نے حدیث پاک میں فرمایا ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, یہ ٹیڑھی رہیں گی. اگر تم انہیں سیدھی کرنے جاؤ گے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی, یعنی طلاق واقع ہو جائے گا. بھلائی اسی میں ہے, بہتری اسی میں ہے ہمارے آپ کے لیے کہ اگر وہ آپ کو تکلیف دیتی ہے تو ان کی تکلیف کو آپ سہتے جائے. جتنی تکلیف آپ سہتے رہیں گے اللہ ہر معاملے میں ہر تکلیف کے سہنے میں آپ کو نیکی عطا فرماتا جائے گا. ہمیں ان کی نوک جھوک اور معمولی غلطی کی بنیاد پہ صاحب طلاق کی نوبت پہ نہیں آنی چاہیے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے سرہانے بیٹھی ہے, آپ نے اپنے محبت کا ہاتھ آگے بڑھانا چاہا. رب تبارک و تعالی نے فرمایا آدم ابھی تک تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم محبت کا ہاتھ ان کے جانب بڑھاؤ. یا اللہ کیا کیا جائے؟ نکاح ہوگا, پھر تمہیں مہر ادا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غور کریں مسلمانوں, کتنا بہترین رشتہ ہے, کتنا بہترین رشتہ ہے یہ ازدواجی رشتہ جسے ہم میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں, جو نکاح کے بعد یہ رشتہ قائم ہوتا ہے. غور کریں, بڑا پاک اور پوتر رشتہ ہے یہ, بہت ہی مقدس رشتہ ہے یہ. اسی رشتے کی بنیاد پہ ایک بدن دوسرے بدن سے ملتا ہے, پھر وہاں سے نسلیں آگے بڑھتی ہے, پھر وہاں سے اولادوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, پھر صاحب کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے یہ رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے. مذہب اسلام میں بڑی اہمیت اس رشتے کو حاصل ہے. حضرت حوا کی تخلیق ہوئی, محبت کا ہاتھ حضرت آدم بڑھانے لگے. اللہ نے فرمایا کہ ابھی تک تمہارے لیے جائز نہیں ہے. مولا جائز کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ اب یہاں پہ نکاح ہوگا, پھر تمہیں حق مہر ادا کرنا ہے, پھر اس کے بعد محبت کا ہاتھ ان کی جانب بڑھاؤ گے, پھر ان سے ہم کلام ہوگے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی تک دنیا میں ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہوں میں کوئی نکاح ہی نہیں ہوا ہے, اور ہوتا بھی کیسے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے انسان تو آپ ہی ہے, آپ سے پہلے کوئی انسان ہی نہیں ہے, تو بھلا نکاح کیسے ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکاح ہوتا ہے. نکاح ہونے کے بعد رب نے فرمایا اب ذرا مہر ادا کرو. اب نہ وہاں درہم ہے, نہ دینار ہے, نہ پیسہ ہے, نہ صاحب کچھ ہے, کیا ادا کیا جائے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اب مہر کے طور پہ میں کیا ادا کروں؟ پڑھے تفسیر کی کتابیں تو آپ کو پتا چلے گا, کتب تفاسیر کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تمہیں اپنے اس نکاح کے مہر میں, اس کے عوض میں تمہیں نہ درہم و دینار دینا ہے, نہ پیسہ دینا ہے, نہ رقم ادا کرنی ہے. مولا پھر مہر میں کیا ادا کروں؟ آواز آتی ہے اے پیارے آدم اپنے نکاح کے مہر میں, اس کے عوض میں تم میرے حبیب پہ درود پڑھ لو, یہی تیرے نکاح کا مہر ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں, نکاح آدم و حوا کے درمیان ہو رہا ہے, تذکرہ مدینے کے تاجدار کا ہو رہا ہے. نکاح آدم و حوا کے درمیان ہو رہا ہے, وہاں پہ درود مدینے کے تاجدار پہ پڑھا جا رہا ہے. کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی, کیا عظمت ہے اللہ کے رسول کی کہ ابھی تک بظاہر آپ دنیا میں آئے نہیں ہیں, لیکن آدم و حوا کے مابین نکاح جنت میں ہو رہا ہے. وہاں تذکرہ درود کی شکل میں کسی اور کا نہیں بلکہ امام الانبیاء کا ہو رہا ہے. یہ اللہ کے رسول کی عظمت اور شان نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس طرح سے یہ رشتہ یہاں پہ قائم ہوتا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک ایسا اٹوٹ رشتہ ہے
یہ ایک ایسا بہترین رشتہ ہے، ازدواجی رشتہ، نکاح کے بعد جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، سارے رشتے زمین پر قائم ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی یعنی ازدواجی رشتہ اللہ کے حکم سے جنت میں آدم و حوا کے مابین قائم ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ کتنا بہترین رشتہ ہے، لیکن اس کے ادا کرنے، اس پروگرام میں رچانے میں اور نکاح کے پروگرامات میں بجائے سنت پہ ادا کرنے کے صاحب آج ہم گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ چندہ کر کے ہم اپنے بچوں کے شادی کر رہے ہیں، لیکن صاحب ان کو بھی اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ قوم سے پیسہ لے کر کے صاحب اب انہیں ان غریبوں کو بھی اتنے صاحب ان کے نزاکتیں اور ان کے نخرے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے شادی کا پروگرام خواہ چندہ کر کے کروں، لیکن مجھے ایک اچھا ہال کا انتظام کرنا ہے، میرے یہاں باراتی آئیں گے، میں اچھا سے اچھا ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کھانے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، مہمان نوازی یہ سنت ہے، بہتر سے بہتر کھلائیں، لیکن جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا ہی انتظام کرے۔ یہ ہال کی کیا ضرورت ہے؟ یہ 50,000 1 لاکھ روپیہ جو آپ ہال میں خرچ کر رہے ہیں یہ فضول خرچی میں ہے۔ اگر وہی آپ چاہیں تو مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کر کے آپ 10 لوگوں میں بیٹھ کر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ نکاح کے لیے صاحب لاکھوں کا مجمع رہے، ہزاروں لوگ رہے، ہزاروں لوگ تعریف کرے، نہیں، ہمیں تو اس انداز پہ عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے بتایا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے نکاح میں مسجد نبوی میں نکاح ہوتا ہے، کتنے عوام تھے، کتنے آپ نے رشتہ داروں کو بلایا تھا، چند صحابہ آئے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب سیدہ فاطمہ کی عمر شریف بعض روایتوں میں 15 سال، بعض روایتوں میں 15.5 سال، بعض روایتوں میں 16 کا بھی آیا ہے، مولا کائنات کی عمر شریف 21 برس کے جب آپ ہوتے ہیں، یاد رکھنا جب سیدہ فاطمہ حد بلوغ کو پہنچتی ہے یعنی اس عمر میں آتی ہے کہ اب نکاح کیا جائے، پہلا رشتہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا آتا ہے، فاروق اعظم کا آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر و عمر، اللہ کے وحی الہی کے میں انتظار میں ہوں، میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گا اپنی بیٹی کے نکاح کے تعلق سے جب تک کہ اللہ کا وحی میرے پاس نہ آ جائے۔ یہ کہہ کر کے ان دونوں صحابی کو آپ وہاں سے وہ دونوں صحابی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی کو مشورہ دیا، علی تم چلے جاؤ رشتہ لے کر کے حضرت فاطمہ کا، شاید اللہ کے رسول تمہیں قبول فرما لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولا کائنات جاتے ہیں، مولا کائنات خود جا رہے ہیں، یعنی یہاں سے کیا پتا چلا جو نوشہ ہے، جو دولہا ہے، وہ خود اپنا پیغام لڑکی کے وہاں لے کر کے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج رشتہ طے کرنے کے درمیان میں صاحب 10-20 مرتبہ تو چکر ہو جاتا ہے، یعنی لڑکی والوں کا اور لڑکے والوں کا دونوں کا ابھی تک اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ صاحب شادی میں جتنا خرچہ ہونا ہے آدھا خرچہ اسی طے کرنے میں ہو جاتا ہے، پھر اس سے پہلے منگنی، پھر صاحب 10-20 لوگ 50 لوگ میرے ہوں گے، 50 آپ کے ہوں گے، ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا۔ یعنی آج ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے، فضول خرچی میں آ چکے ہیں۔ 2 لوگ بیٹھ کر کے بھی رشتہ طے کر سکتے ہیں، چند لوگ بیٹھ کر کے بھی رشتہ طے کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات ہے چلے گئے یا سرکار کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ حالانکہ آپ عالم ما کانا وما یکون ہیں، میرے آقا سب جانتے ہیں علی آج کیوں آئے ہیں، اس لیے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علی کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ کے لیے میں اپنے نکاح میں سیدہ فاطمہ کو لینا چاہتا ہوں، نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہیں، مسکرانے کے بعد تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جو وحی کے انتظار میں تھے اسی وقت طائر سدرہ حضرت جبریل امی وحی لے کر کے آ جاتے ہیں، اور وحی میں یہ پیغام آتا ہے کہ یا رسول اللہ کو آپ کی بیٹی کے لیے علی کا رشتہ منظور ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھنا مسلمانوں، اب رشتہ طے ہو گیا۔ ایک دوسرے صحابی سے میرے آقا نے فرمایا تھا جاؤ مدینہ شریف میں فلا صحابی سے کہہ دو کہ فاطمہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے حضرت علی کے ساتھ۔ اور اس وقت حضرت علی کے پاس کیا تھا معلوم ہے؟ رہنے کے لیے ان کے پاس مکان بھی نہیں تھا، بظاہر کوئی کاروبار سے بھی جڑے ہوئے نہیں تھے، کوئی نوکری پانی بھی نہیں ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے بیٹیوں کے رشتہ کا انتخاب کرتے ہیں، میری بیٹی انجینئر ہے، لڑکا انجینئر چاہیے، میری بیٹی وکالت کی ہے، LLB کی ہے، تو صاحب مجھے داماد بھی ویسے وکیل چاہیے، میری بیٹی پروفیسر
ہے تو داماد بھی پروفیسر چاہیے تاکہ خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر ہو۔ مال دیکھ کر کے ہم رشتہ کرتے ہیں، دولت دیکھ کر کے رشتہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں حکم دیتا ہے کہ مال اور دولت اور خوبصورتی دیکھ کر کے رشتہ قائم نہ کرو، بلکہ دینداری دیکھ کر کے رشتہ قائم کرو۔ اگر دینداری دیکھ کر کے رشتہ قائم کرو گے تو وہ گھر، جس گھر میں تیری بیٹی جائے گی یا کسی دیندار کی بیٹی کو اپنے گھر میں لاؤ گے تو تیرا گھر جہنم کدا نہیں بلکہ تیرا گھر رشک جنت بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دیندار بیٹی سے رشتہ کرو گے تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی دیندار پیدا ہوں گی، اولادیں بھی اچھی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح کا پیغام قبول کر لیا حضرت علی کے حق میں۔ اس وقت حضرت علی بظاہر کسی کاروبار سے جڑے ہوئے نہیں تھے کہ مہینے میں 1,00,000 2 لاکھ کماتا ہو، بہت بڑے بنگلے کا مالک ہو، اور صاحب 10-20 لاکھ کی گاڑی میں مولا کائنات چلتے ہو، نہیں، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے۔ اور نکاح امام الانبیاء کی بیٹی سے ہونے جا رہا ہے۔ یہاں سے غور کرے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دولت دیکھ کر کے ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر رہے ہیں۔ ہم صاحب آج ہم لڑکوں کا رشتہ جب قبول کرتے ہیں اپنے بیٹیوں کے لیے، مالدار گھرانہ ہو، شہرت یافتہ ہو، ان کا معاشرے میں ان کے محلے میں ان کی بڑی عزت ہو، رشتہ داروں میں ان کی عزت ہو، جو 4-5-10 لاکھ کی گاڑیوں پہ چلتا ہو، تب ہم ایسے لڑکے کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، یقیناً دیکھنا بھی چاہیے۔ سرکار کی ایک حدیث بھی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزیں دیکھ کر کے رشتہ قائم کیا جاتا ہے۔ ایک مال و متاع یعنی سامنے والے کی دولت، پھر اس کے بعد حسن و جمال، یہ 2 چیز، تیسری چیز ہے حسب و نسب، اور چوتھی چیز ہے دینداری۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اگر دینداری کسی پہ غالب ہے اور وہ غریب ہے، دیندار ہے غریب ہے، تو وہاں مال و متاع نہیں دیکھا جائے گا۔ دینداری ہے اور ان کا حسب و نسب میں کچھ کمی ہے تو حسب و نسب وہاں نہیں دیکھا جائے گا، دینداری کو دیکھی جائے گی۔ اگر حسن و جمال میں کمی ہے لیکن وہ دیندار خاتون ہے تو یاد رکھنا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں پھر دینداریت کو دیکھ کر کے وہاں رشتہ قائم کر لینا، انشاءاللہ اس کی برکتیں صرف اس وقت نہیں جب تک وہ خاتون تمہارے گھر میں دلہن بن کے رہے گی، اور جب تک وہ حیات سے رہے گی تیرے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ ہمیں شرط یہ ہے، ضرورت یہ ہے کہ ہم وہاں حسن و جمال نہ دیکھیں۔ آج تو صاحب ہم دولت کے فدائی ہو گئے ہیں، سامنے والا مالدار ہے، ارے باپ رے باپ بہت بڑا مالدار ہے، اس کے ساتھ رشتہ جما لو، ہمارا بھی فائدہ، ہمارا بھی بیڑا پار ہے۔ یہ دولت کسی کے باپ کے غلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو اس لیے فرمایا نا کہ دینداری کو دیکھو، دولت کو بعد میں دیکھنا۔ دولت آج آپ کے پاس ہے، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، آج آپ لاکھوں روپیہ آپ کے پاس ہے، ابھی آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ صاحب لاکھوں نہیں اب کروڑوں کو علاج میں لگے گا، اب آپ کی دولت چلی گئی، دولت پہ آپ کیوں دولت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، دولت پہ بھروسہ کر کے آپ رشتہ قائم کر رہے ہیں۔ آج دولت آپ کے پاس ہے، کل کوئی آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا کہ ساری دولت چلی جائیں گی، کوئی چور آیا سارا تجوری لے کر کے چلا گیا، یہ تو فانی چیز ہے، اس پہ آپ کیوں آپ ڈیپینڈ ہیں؟ ہاں دینداریت پہ آپ ڈیپینڈ رہے، تقوی شیاری پہ ڈیپینڈ رہے۔ اگر سامنے والا تقوی ہے، تقوی شیار ہے، ان کے اندر وہ اللہ کا خوف سینے میں رکھتا ہے، ایمان اس کا محفوظ ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے، گرچہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، آپ ان سے رشتہ قائم کر لے، انشاءاللہ بعد نکاح وہ ایسی محنت کرے گا، غیب سے ان کے لیے ایسا اسباب ہوگا کہ ابھی تک وہ کرائے کے مکان میں ہے، کل انشاءاللہ اس کی برکت سے ضرور اتنا کمائے گا کہ اپنے مکان کا وہ مالک بنتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن شرط ہے کہ ہم اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ یہ اعمال کریں۔ آج تو صاحب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حسب و نسب دیکھتے ہیں، نہیں صاحب بہت مشہور و معروف آدمی ہے، ہم تو حسن و جمال کے فدائی ہو گئے ہیں، نہیں یہ بہت اچھی خوبصورت بچی ہے، ان کے رشتہ کر لو۔ آج خوبصورت ہے، خدا نہ کرے کل اگر ان کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ صاحب بہت کمزور ہو گئی، اب صاحب چمڑا اوپر کا چمڑا جس کی بنیاد پہ آپ نے رشتہ قائم کیا ہے بڑی حسین ہے، بہت جمیل ہے، کل کو اگر کوئی ایسی بیماری لگ گئی ان کو کہ جس کی وجہ سے بہت نحیف کمزور ویکنیس ہو گئی، اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ان کا چمڑا بدن کا گوشت کو چھوڑ دے گا، اب صاحب یہ چمڑے لٹکنے لگیں گے۔ ابھی تک یہ حسن کا ملکہ تھی لیکن اب آپ کی نگاہوں میں وہ بدصورت
شکل کے ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر دونوں میں درار پیدا ہوگا، لڑکا ان کو طلاق دے دے گا، اب صاحب وہ چلی جائے گی۔ یہ حسن ہے، یہ فانی چیز ہے، اس کی بنیاد پہ رشتہ قائم نہیں کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں رشتہ قائم جو کیا جاتا ہے وہ دین داریت کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ نیک صحیح بچہ ہے، نماز کا پابند ہے، اللہ کے رسول کا چاہنے والا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، صحیح سلامت ہے، انشاءاللہ یہ کما کے کیسے بھی کھلا ہی لے گا، تو ہمیں وہاں رشتہ کرنے میں کوئی ملال نہیں ہے۔ کسی کی مکان، کسی کی دولت، کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے رشتہ قائم نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ آج مغربی تہذیب ہمارے جوان بچوں کے ذہنوں میں آ چکا ہے۔ کتنے بچے ہیں بالغ ہونے کے بعد ماں باپ چاہتے ہیں رشتہ کر لے، لیکن وہ ان بچوں کا صاحب یہ آج کہنا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو میری 20 سال کی عمر ہے، ابھی میں 22 سال کا ہوں، ابھی اتنی جلدی رشتہ کر کے کیا کرنا، ابھی 5-6 سال 5-10 سال مجھے عیش کرنے دو، مجھے عیش کرنے دو، یعنی گناہ کو عیش کا نام دے دیا ہے۔ آج حالات ایسے خراب ہو چکے ہیں، یہ مغربی تہذیب، مغربی کلچر، یورپی کلچر آج ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ یوٹیوب اور نیٹ اور کتابیں پڑھنے کے بعد یہ صاحب ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کو عام کرو، بچے بالغ ہو جائے نکاح کرنے میں جلدی کرو تاکہ ان سے کوئی غلط قدم نہ اٹھے۔ اگر آپ نے ان کے نکاح کرنے میں لیٹ کیا، آپ نے تاخیر کی، اولاد کا قدم پھسلا کیا، ان کا قدم گناہ کے جانب کیا بڑھا کہ صرف اس گناہ کا حقدار وہ بچہ نہیں بلکہ ان کے ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہو جائیں گے، ان کو بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اس لیے بال بچوں کے رشتے میں آپ تاخیر نہ کریں۔ بچے بالغ ہو گئے اور یہ دور تو صاحب اتنا پرفتن دور ہے، عریانیت کا دور ہے، گناہ اور فحاشی کا دور ہے۔ اس دور میں تو ہمیں اور چاہیے کہ ہم جلدی ان کا رشتہ قائم کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کے بعد ان کا ایمان آدھا مکمل ہو جاتا ہے۔ باقی آدھے کے تعلق سے سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ سے خوف کرتے رہے، پابندی کے ساتھ فرائض کو ادا کرتے رہے، پھر اس بنیاد پہ آدھا مکمل ہو جائے گا۔ تو ایمان کی تکمیل نکاح پہ ہے، پھر ہم اس چیز کو لیٹ کیوں کریں؟ اس لیے لیٹ نہیں، اگر اللہ نے انتظام آپ کو مکمل ساری طاقتیں، قوتیں اور ساری صلاحیتیں دی ہے تو پھر آپ یہاں لیٹ نہ کریں، جلدی آپ جتنی جلدی ہو سکے، بچے بالغ ہو گئے آپ رشتہ قائم کر دے، ورنہ اس عریانیت کے دور میں اس بات کا خدشہ ہے، اور خدشہ کیا یقین ہے کہ صاحب جوان بچے سے خطا ہو ہی جاتی ہے، غلطیاں ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ حالات کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان معاملات کو قدم آگے بڑھائیں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے نکاح کے تعلق سے باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے پہلا نکاح فرماتے ہیں، معلوم ہے کتنی عمر شریف تھی جب اللہ کے رسول کی 25 سال آپ کی عمر شریف ہے، 25 سال عمر شریف ہے، اور یہ آمینہ کے لال ہے، امام الانبیاء ہے، اور آپ کی دیانت داری، امانت داری کے تعلق سے کہ آپ پورے مکے میں مشہور تھے، صادق اور امین کہہ کے لوگ پکارتے تھے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، لیکن 25 سالہ عمر شریف میں میرے آقا نے جو سب سے پہلا نکاح فرمائے ہیں، معلوم ہے کس کے ساتھ؟ کسی 16 سالہ کماری بچی کے ساتھ نہیں، حالانکہ رشتے کی کوئی کمی نہیں ہے، عرب کے ہر قبیلے کے سردار کی یہ خواہش تھی کہ میری بیٹی جوان ہے، ان کا نکاح کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ آمینہ کے لال کے ساتھ ہو جائے، عبداللہ کی نور نظر کے ساتھ ہو جائے۔ یہ بڑے حسین ہیں، یہ بڑے سچے ہیں، ان کے طرح کوئی جوان پورے مکے میں نہیں ہے، ان سے بہتر اور کون ہوگا؟ ہزاروں کماری لڑکیوں کا رشتہ موجود تھا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ ان تمام کماری لڑکیوں کے رشتے کو ٹھکرا کر کے آپ نے، معلوم ہے تاریخ پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا، 2 مرتبہ بیوہ شدہ 40 سالہ خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم جوان ہیں، ہم نکاح کرتے
جاتے ہیں صاحب اگر کوئی خاتون بیوہ ہے ہمارے محلے میں تو آج تو حال یہ ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کا کہ وہ خاتون سر اٹھا کے چل نہیں سکتی ہے، سارے لوگ ان کی جانب غلط نگاہ کی جانب دیکھتے ہیں، یعنی ان کے نکاح کا انتظام کیا کریں گے، بجائے نکاح کے انتظام کے صاحب ان کی جانب غلط نظریں اٹھاتے ہیں، ان کی جانب ان کے لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے لوگ ان کو نوازتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا آج ہے کوئی ایسا جوان جو صاحب 20-25 سال کا جوان ہو اور 40 سالہ کسی بیوہ خاتون کے لیے وہ سہارا بنے ان کو اپنے نکاح میں لے کر کے، کسی جوان کو یہ گوارا نہیں ہوگا، کوئی جوان یہ نہیں چاہے گا کہ صاحب یہ میرا پہلا نکاح ہے میں کسی کنواری کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ لیکن مدینے کے تاجدار کے نکاح کے معاملات کو دیکھیں کہ پہلا نکاح ہے، 25 سال کے جوان ہے، 25 سال کی عمر شریف ہے میرے آقا کی، اور کس سے نکاح کر رہے ہیں جو دو شوہر سے بیوہ ہو گئی ہے، 40 سالہ آپ کی عمر شریف ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یاد رکھنا جب یہ نکاح ہوا مدینے کے تاجدار کا پورے عرب کے لوگ چیخ اٹھے تھے کہ اے آمینہ کے لال تیرے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کنواری لڑکی کا رشتہ نہیں تھا، ہزاروں کنواریوں کا رشتہ تھا، لیکن ان تمام کنواریوں کے رشتے کو ٹھکرا کر کے آپ نے 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتے کو کیوں منظور کیا ہے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں اے لوگوں سنو تمہارے نکاح کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، میرے نکاح کا مقصد کچھ اور ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم نکاح کرتے ہو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ارے میں نے نکاح کیا ہے بیواؤں کی عزت کو بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ فکر آج کس کے اندر ہے، یہ سوچ آج کس کے اندر ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم نکاح کرتے ہو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، یعنی میرا نفس صاحب مکمل طور پہ تشفی بخش ان کو سکون حاصل ہو جائے، اس لیے ہم گھوڑے چمڑے پہ فدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم صاحب لڑکی والوں کے مال و دولت دیکھ کر کے فدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں تم نکاح کرتے ہو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ارے میں نکاح کرتا ہوں بیواؤں کی عزت کو بچانے کے لیے۔ غور کرے کتنی بڑی فکر ہے ہمارے آپ کے لیے۔ آج ہم میں کوئی ایسا جوان نہیں ہے، ہاں ان بیواؤں کا رشتہ ہوگا تو اسی مرد کے ساتھ ہوگا جن کی پہلی بیوی مر گئی ہے، اب صاحب ان کو کنواری لڑکی کا رشتہ نہیں ملے گا تو وہ اب آ جائے یہ بھی بیوہ ہے، اب صاحب ان کی بھی بیوی مر گئی ہے، اب ان سے ان کا رشتہ جوڑا جائے گا۔ یہ حالات ہمارے قوم کے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں یہاں سے پیغام دے رہے ہیں مدینے کے تاجدار کے کم و بیش علی اختلاف الروایہ 11 نکاح آپ کے ہوتے ہیں، لیکن 11 نکاحوں کی حکمتیں اگر بیان کی جائے تو 11 دن کیا 11 مہینے لگ سکتے ہیں، اتنی اس میں ساری حکمتیں ہیں۔ لیکن ایک حکمت میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نکاح کرتے ہو نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اور میں نے نکاح کیا ہے بیواؤں کی عزت کو بچانے کے لیے۔ یہ فکر ہمیں آج رکھنے کی ضرورت ہے۔ غور کریں مسلمانوں، شادی وہ بہترین پروگرام ہے، نکاح وہ بہترین چیز ہے، وہ بہترین سنت ہے کہ اس سنت کی آڑ میں آ کر کے ہزاروں گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہزاروں فضول خرچیاں کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں نا آپ صاحب ویڈیو گرافر ہے، وہ آیا ہے ویڈیو بناتے جا رہا ہے، یہ کیمرے والا ہے، اتنے کیمرے اور ویڈیو لگا دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وقت کا پی ایم آیا ہے، پرائم منسٹر آیا ہے، اور سارے میڈیا والے جو لگ جاتے ہیں، یہ ادھر سے اپنا مائک لگاتا ہے، وہ ادھر سے اپنا مائک لگاتا ہے۔ ایسے تو نکاح کے معاملات ہو گئے ہیں، اس طرح سے ویڈیو اور فوٹوگرافی ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرما دیا تصویر کشی یہ حرام ہے تو حرام ہی ہے۔ ایک سنت کی ادائیگی میں آپ حرام کاری کرو گے تو پھر اس پروگرام میں برکت کہاں سے آئے گی، وہاں پہ رحمت کیسے نازل ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جن شادیوں کے پروگراموں میں ناچ گانے کا ماحول ہوتا ہے، ڈانس کا ماحول ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ ڈانسر کو دیا جاتا ہے، گانے والوں کو لاکھوں روپیہ دیا جاتا ہے، ہال کی بکنگ میں لاکھوں روپیہ دیا جاتا ہے، فضول خرچی میں صاحب نہ جانے کتنے پیسے اڑا دیے جاتے ہیں۔ لیکن وہی سیٹ جنہوں نے فضول خرچی میں حرام کام میں لاکھوں روپیہ اڑا دیا، وہیں پہ جو بیچارہ امام نکاح پڑھانے کے لیے باحثیت قاضی آتا ہے، اب نکاح کے بعد جب امام مطالبہ کرتا ہے، قاضی مطالبہ کرتا ہے کہ صاحب لاؤ میرا حق دے دو، لاؤ نکاح پڑھانے کے بدلے میں مجھے کچھ دے دو، اتنے غیرت مند بھی نہیں ہے جو صاحب کہ وہ یہ سوچ لے کہ میں نے 11 لاکھ یا صاحب 2-4 لاکھ میں نے حرام میں اڑا دیا ہے، چلو 1 لاکھ روپیہ امام صاحب کو نکاح پڑھانے کا دے دوں، چلو 1 لاکھ نہیں تو 50,000 ہی قاضی صاحب کو دے دوں۔
نہیں، یہاں آ کر کے ان کی غیرت مر جاتی ہے، پھر یہاں فیاضی اور سخاوتی دفن ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر کے صاحب 500 کا نوٹ ایسے نکالے گا جیسے کہ صاحب اب یہ پیسہ نہیں، اپنا دل نکال کے امام کے ہاتھ میں رکھ رہا ہے، اس کے لیے بھی جھگڑا کرنا پڑتا ہے۔ کتنے ایسے نکاح ہے جو میں اپنے بارے کہہ رہا ہوں کہ فری میں پڑھا کے آ گیا، ابھی تک اس کا تحفہ نہیں آیا، لیکن مجھے مطالبہ بھی نہیں ہے، بس آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے میرا اتنا کہنا ہے کہ حرام میں نہ اڑاؤ، لاکھوں روپیہ اس ڈانسر کو نہ دو، لاکھوں روپیہ کی آپ کو لون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کاش یہی رقم اٹھا کے آپ اپنے ماں باپ جو مرحوم ہیں ان کے اصالے ثواب کے لیے مدرسے میں دے دیتے، مسجد میں دے دیتے، قسم خدا کی اللہ بھی تجھ سے راضی ہوتا، مدینے کے تاجدار بھی تجھ سے راضی ہو جاتا۔ یہ عمل کیوں نہ کرے؟ اچھا ہے تو اسی فضول خرچی والے پیسے کو بچا کر کے آپ دو چار محلے کی غریب بچیوں کے لیے آپ سہارا بن سکتے ہیں، ان کے رشتے میں یہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری سوچ وہ نہیں ہے۔ بس ہماری سوچ تو وہ یہودیوں والی، وہ یورپن والی، وہ حساب انگریزوں والی کہ نہیں اب تو شادیاں ایسی ہونی چاہیے، ڈیکوریشن میں 1 لاکھ، ڈی جے میں 2 لاکھ، صاحب گانے اور باجے والے کو 1 لاکھ، یعنی فضول خرچی کرنا ہے۔ ہماری فکر وہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتا ہوگا کہ صاحب گرچہ لاکھوں کروڑوں روپیہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں اپنے بال بچوں کا کی نکاح ہال میں نہیں بلکہ مسجد میں کروں گا، سادگی کے ساتھ کروں گا۔ سادگی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کریمہ میں نکاح کے تعلق سے فرمائے ہیں۔ یاد رکھنا سرکار نے فرمایا کہ جلدی کرو نکاح کرنے میں، جلدی کرو۔ غریب صحابہ آ گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، شادی کے اخراجات ہمارے پاس نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جلدی شادی کرو تو ہم کیسے کریں؟ بیوی کا حق ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جو اس خوف سے نکاح نہیں کر پا رہے ہیں کہ ابھی تک میں نوکری پانی میں نہیں ہوں، میرا خرچہ مکمل نہیں ہو رہا ہے، تو بیوی کا خرچہ کہاں سے کروں گا؟ پھر بال بچے ہوں گے، ان کے لیے خرچے کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ سنو ذرا غور سے، ایمان کو مضبوط رکھو، یقین رکھو، ایمان کو مضبوط رکھو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں غریب صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ نکاح جلدی کرو، لیکن میرے پاس تو اتنے نہیں ہے کہ مکمل طور پہ بیوی کا حق ادا کر سکوں، اخراجات کے لیے پیسے کی کمی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم نکاح کر لو اچھے ارادے کے ساتھ، ادھر تم نکاح کرو گے، اللہ نکاح کی برکت سے تم ابھی غریب ہو اللہ تمہیں امیر بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی تک تیرے نصیب کا رزق تمہیں مل رہا ہے، کل تیری بیوی آ جائے گی، اللہ اس کے نصیب کا بھی رزق تمہیں عطا فرمائے گا، پھر تیرے بال بچے ہوں گے، ان کے نصیب کا بھی رزق اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہ تو رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ ذرا اسباب پیدا کر، دنیا میں محنت و مشقت کر، اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کر، انشاءاللہ کبھی تم محروم نہیں رہے گا، کبھی تم محتاج نہیں رہے گا۔ سرکار فرماتے ہیں غریب ہو نکاح کر لو، نکاح کی برکت سے اللہ تمہیں غنی بنا دے گا، امیر بنا دے گا۔ غریب ہو عمرہ کر لو، ادھر تم عمرہ کرو گے، اللہ عمرہ کی برکت سے تمہیں امیر بنا دے گا۔ یہ بے شمار ایسے اعمال ہے جو کرنا چاہیے، لیکن صاحب نہیں، ہمیں بس یہی ہے کہ دنیا داری، ہم تو دنیا کو دکھانا ہے۔ انہوں نے 1 لاکھ خرچہ کیا، میں شادی میں 2 لاکھ خرچہ کروں گا۔ میرے پڑوسی نے اپنی بچی کی شادی میں صاحب 10 لاکھ خرچہ کیا ہے، اچھا انہوں نے 10 کیا ہے، میں صاحب 20 لاکھ کروں گا۔ نہیں، یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری سوچ تو یہ ہونی چاہیے سادگی کے ساتھ 2 لاکھ میں نکاح کر دوں گا۔ اللہ نے کروڑ پتی بنایا ہے تو 10 لاکھ اپنے بیٹی کے نام پہ نکال کے بازو میں رکھ دے تاکہ غریب بچیوں کا تو رشتہ کر سکے۔ اگر ایک غریب بچی کا بھی رشتہ آپ نے ڈھنگ سے ادا کر دیا، خرچہ کر دیا، اور وہ غریب بچی اٹھا کے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، مولا تو نے انہیں دیا ہے، انہوں نے میرے لیے سہارا بنا ہے، مولا انہیں اور عطا فرما۔ اللہ اس غریب کی دعا کی برکت سے تجھے اتنا دے گا کہ تجھے جہاں سے یقین نہیں ہے وہاں سے بھی تیرے پاس دولت آئے گی۔ شرط ہے کہ میرے دل میں خلوص ہو، اچھی للہیت کے ساتھ ہم کام کریں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، بے شمار نکاح کے تعلق سے باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک غریب صحابی تھے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے غریب صحابی ہے، اور صاحب شکل و صورت میں بھی اتنے اچھے نہیں، اور کاروبار وغیرہ کچھ نہیں، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی اتنا کچھ خاص نہیں۔ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں وہی غریب صحابی بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلیبیب
ابھی تک نکاح نہیں کیے ہو، نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے میرے قد بھی چھوٹی ہے اور میرے شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، بظاہر میرے پاس رہنے کو مکان بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، کچھ نہیں ہے، اور بیک گراؤنڈ بھی خاندان کا اتنا اچھا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں کون وہ انسان ہے جو اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر لے؟ آج بھی میرے معاشرے میں کچھ ایسے غریب بچے لڑکے ہیں جو اس خوف سے کسی کی یہاں رشتہ لے کر کے نہیں جاتے کہ میرا خود کا تو مکان نہیں ہے، میرے پاس کوئی بظاہر بڑا کاروبار نہیں ہے، کون مجھے لڑکی دے گا؟ یاد رکھنا مسلمانوں، اب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، رہنے کو اچھا میرے پاس مکان بھی خود کا نہیں ہے، کون اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر لے گا؟ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں اے جلیبیب، وہ جو فلاں انصاری صحابی ہے ان کی ایک اکلوتی بیٹی ہے، بڑی حسین ہے، خوبصورت ہے، جا ان کے یہاں جا اور ان سے کہنا کہ میں تیری بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہوں، یعنی اپنے نکاح میں تیری بیٹی کو لینا چاہتا ہوں، پیغام نکاح تیری بیٹی کے لیے لایا ہوں، جا ان کے پاس چلا جا۔ ڈرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں جلیبیب ہوں، جلیبیب، شکل و صورت اچھی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، وہ مجھے کیسے دے دیں گے؟ لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول پھر فرماتے جاؤ تم چلے جاؤ، مدینے کی تاجدار کا حکم ہے، صحابی رسول ہے کیوں نہیں مانتے؟ اٹھے وہاں سے چلے، اب صاحب ایک قدم دو قدم ڈرتے ہوئے بھی جا رہے کہ کیسے میں کہہ دوں، کیونکہ میرے پاس تو کچھ وسائل ہے نہیں، نہ رہنے کو مکان، نہ کاروبار، نہ پیسہ، نہ قد و خال اچھی، نہ قد و قامت اچھی، نہ شکل و صورت اچھی ہے۔ ڈرتے ہوئے اس دوسرے صحابی یا وہ انصاری صحابی جو تھے ان کے دروازے پہ پہنچے، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے دروازے پہ؟ کہا جلیبیب آیا ہے۔ صحابی رسول نے دروازہ کھولا، انہوں نے سلام کیا، کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کیا کچھ خاص باتیں ہیں؟ پہلے اندر آنے کی اجازت دے۔ اندر آنے کی اجازت ملی، گھر کے اندر بیٹھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جلیبیب کہتے ہیں سنو میں اپنے آپ نہیں آیا ہوں بلکہ مدینے کے تاجدار نے مجھے بھیجا ہے، میں اپنے آپ نہیں آیا ہوں، مجھے آمینہ کے لال نے بھیجا ہے۔ کہا بولو تو صحیح میرے آقا نے کیوں بھیجا ہے؟ کہا بھیجا اس لیے ہے کہ آپ کی ایک بیٹی ہے۔ کہاں ہے؟ کہا ہے تو اب میں ان کے لیے نکاح کا پیغام اپنے نکاح میں تیری بیٹی کو لینا چاہتا ہوں، یہ نکاح کا پیغام میں لے کر کے آیا ہوں، لیکن لایا نکاح کا پیغام میں ہوں، لیکن بھیجنے والے مدینے کے تاجدار ہے، بھیجنے والے پیغمبر اسلام ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ رشتہ کا مسئلہ ہے، بیٹی کی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ تو جلیبیب ہے، چہرہ کالا ہے، شکل و صورت اچھی نہیں، کاروبار نہیں، رہنے کو مکان نہیں، خاندانی بیک گراؤنڈ بھی اچھا نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ کہا رکو میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا۔ بیوی کے پاس صحابی رسول گئے، کہا بیوی ایسی بات ہے۔ بیوی تو صاحب غصے میں آ گئی، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنی اتنی اچھی اکلوتی بیٹی کو جلیبیب کے ہاتھ دے دوں، میں ان کے ساتھ نکاح کر دوں، یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اچھا یہ میاں بیوی کے درمیان جو بات ہو رہی تھی، جوان بچی جن کا رشتہ لے کر کے حضرت جلیبیب خود آئے تھے ان کے گھر میں، وہ بچی سن رہی تھی، اور وہ بچی کوئی عام بچی نہیں تھی، اللہ کے رسول کے سچی چاہنے والی تھی، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی تھی۔ ماں نے انکار کر دیا، انکار کرنے کے بعد اب وہ آئے، کہا صاحب یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ذرا ہم اس پر سوچیں گے، ابھی آپ چلے جاؤ۔ حضرت جلیبیب وہاں سے دل ٹوٹا ہوا لے کر کے ان کے دروازے سے ابھی قدم باہر ہی رکھے تھے، وہ جو جوان بچی ان کے گھر میں تھی، انہوں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ جلیبیب کو بلایا جائے، اس لیے کہ میں بالغہ ہوں، مجھے حق ہے میں اپنے لیے جس کو پسند کروں، تم نے جلیبیب کو محروم کیا ہے، اب اگر میں کسی سے رشتہ کروں گی تو وہ جلیبیب کے ساتھ کروں گی، میرا اگر اس دنیا میں کوئی دلہا بنے گا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ جلیبیب بنے گا، میرے گھر میں اگر کسی کی بارات آئے گی تو وہ کسی اور کی نہیں، وہ جلیبیب کی بارات آئے گی، میں کسی کی ڈولی پہ سوار ہوں گی تو وہ کسی اور کی نہیں، وہ جلیبیب کی ڈولی پہ سوار ہوں گی۔ ماں نے کہا بیٹی کیا بات کر رہی ہے؟ باپ نے بھی سمجھایا، کہا مجھے سمجھنا نہیں ہے، میں خود سمجھدار ہوں، میں بالغہ ہوں، میں خود سمجھدار ہوں۔ معلوم ہے اس بچی نے کیا کہا تھا؟ دو جملے میں آپ اسے سماعت کر لے۔ وہ بچی کہتی ہے اے میرے ماں باپ، آپ نے آنے والے جلیبیب کی حیثیت کو دیکھا، آپ نے آنے والے جلیبیب کے کالے چہرے کو دیکھا، آپ نے آنے والے جلیبیب کے چہرے کو دیکھا، ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ کو دیکھا، تم نے یہ دیکھا کہ جلیبیب کے رہنے کے لیے ان کا خاص کوئی مکان بھی نہیں ہے، ارے تم نے آنے والے جلیبیب کو دیکھا ہے، لیکن میں نے بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، بھیجنے والے مدینے کے تاجدار کو دیکھا ہے، یہ وہ رسول ہے کہ اشارہ فرما
فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ جائے، یہ وہ مدینے کے تاجدار ہے، اشارہ فرما دے تو آسمان کا چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے، یہ وہ مصطفیٰ ہے کہ جدھر جائے کائنات ان کی بن جائے۔ تم نے آنے والے جلیبیب کو دیکھا ہے لیکن میں نے بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اب اگر کوئی دنیا میں میرا دلہا بنے گا تو وہ حضرت جلیبیب ہوگا۔ مسلمانوں بتائیں، یہ فکر آج ہم نے کہا ہے، آج اگر کوئی ایسا رشتہ میری خوبصورت بیٹی کے لیے آ جائے تو ہم وہاں دینداری نہیں، وہاں ہم صاحب وہی دیکھتے ہیں، ان کے پاس کاروبار نہیں، ان کے پاس جاب نہیں، یہ صاحب دیکھنے میں اچھا نہیں، ہائٹ کم ہے، چہرہ کالا ہے، صاحب ان کے پاس رہنے کو مکان نہیں، کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، جہاں چاہے رہ لیتا ہے، کائے کو ان کو اپنی بیٹی کو دینا نہیں۔ وہاں پہ مال و متاع مت دیکھو، وہاں پہ ان سارے ظاہری اسباب کو نہ دیکھو، ہاں ایک چیز ضرور دیکھو جو اللہ کے رسول نے دیکھنے کے لیے فرمایا، وہ دینداری، ایمان کو دیکھیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو رشتے کی بنیاد پہ صاحب ہے سنی صحیح العقیدہ، اپنی بیٹیوں کو صاحب تبلیغی اور جو عقائد باطلہ کے مالک ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑ رہے ہیں، کیوں؟ فقط اس بنیاد پہ اچھا بنگلہ ہے، اچھا ہے، صاحب کچھ بھی ہو جائے بس رشتہ کرنا ہے۔ رشتہ ہی نہیں ہوا تو رشتہ کر کے کیا کرو گے؟ رشتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ایمان والے کا رشتہ ایمان والے ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، غیر ایمان کے ساتھ رشتہ کرو گے کبھی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں دولت دیکھی نہیں جاتی ہے، یہاں مذہب اسلام میں حسن و جمال بعد میں دیکھا جاتا ہے، دولت بعد میں دیکھی جاتی ہے، حسب و نسب یہ بعد میں دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے ایمان دیکھا جاتا ہے، عقیدہ دیکھا جاتا ہے، دینداری دیکھی جاتی ہے۔ جہاں دینداری ہے اگر وہ کرائے کے مکان میں ہے تو وہ اس کروڑ پتی سے بہتر ہے جہاں دینداری کا ماحول نہیں ہے۔ تو اس جھوپڑی میں رہنے والے، کرائے کے مکان میں رہنے والے اس دیندار بچے سے اپنی بچی کا رشتہ کر دینا، کامیابی یہی ہے، اس کروڑ پتی کے یہاں کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کا رشتہ دار کروڑ پتی ہے نا تو آپ کو جانے کے لیے 10 بار سوچنا پڑے گا، اور چلے بھی گئے تو 1 گھنٹے تک باہر بیٹھنا پڑے گا۔ اب صاحب کب کھانا ملے گا، کب پانی ملے گا؟ کتنے ایسے جوان ہیں جن کے رشتہ دار جہاں انہوں نے رشتہ کیا ہے صاحب لاکھوں پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن کہتا ہے کہ حضرت کیا کرے، سال میں 1 بار ساس سسرے سے ملنے جاتے ہیں، وہ بھی صاحب جانے کے بعد آدھا 1 گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے، اب اس کے بعد نوکر پانی لے کر کے آتا ہے، اس کے بعد صاحب پانی پلائے تو اب 1 گھنٹے کے بعد چائے آتی ہے، اس لیے حضرت میں جاتا ہی نہیں، میں نے چھوڑ دیا ہے جانا۔ اور غریب کے یہاں رشتہ کر کے دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ، اس غریب کے دل میں تیری ویسی محبت ہوگی، ایسی محبت ہوگی، تمہیں وہ عزت ملے گی جو کہیں تمہیں عزت نہیں ملتی ہے۔ ابھی تم ان کے گھر داماد بن کے پہنچے کیا فوری طور پر خود ساتھ، یا اگر آپ کی سالی ہے یا سالے ہے وہ فوری طور پر یعنی گھر کے افراد ہی تم کو چائے پلائیں گے، وہی تم کو ناشتہ کرائیں گے، وہی تم کو کھانا کھلائیں گے، ہاں دسترخوان میں ایک ہی طرح کا کھانا ہو لیکن یہ عزت کا کھانا ہے، یہ محبت والا کھانا ہے، تو اس ہزاروں طریقے کے کھانے سے بہتر یہ عزت والا کھانا ہے جو دال چاول کی شکل میں آپ کے نگاہ میں آ جائے۔ اس لیے مالداری بعد میں دیکھی جاتی ہے، حسب و نسب بعد میں دیکھے جاتے ہیں، حسن و جمال بعد میں، پہلے دینداری دیکھیں، اور دینداری اور عقائد اور ایمان کی بنیاد پہ رشتہ قائم کرے، اسی میں ہمارا آپ کے لیے بھلائی ہے۔ بے شمار باتیں ہیں انشاءاللہ آگے آپ سماعت کرتے رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر